بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا سیکشن 154 اور 155 کے حوالے سے ہے، جو کہ سیکشن 154 ہے، اس کا ٹائٹل ہے انفارمیشن ان کوگنیزیبل کیسز، اور 155 کا ٹائٹل ہے انفارمیشن ان نان کوگنیزیبل کیسز۔ تو سیکشن کی ورڈنگ پڑھنے سے پہلے کچھ جنرل باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ایف آئی آر درج کی جاتی ہیں وہ سیکشن 154 کے تحت درج کی جاتی ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے انفارمیشن ان کوگنیزیبل کیسز۔ اب کوگنیزیبل کیسز کون سے ہوتے ہیں؟ کہ وہ جرم جس میں پولیس کے پاس اختیار ہے کہ کسی ملزم کو وہ بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہیں، تو وہ کوگنیزیبل اوفینس ہوتا ہے۔ اور ایف آئی آر یہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، کیونکہ یہ کسی بھی جرم کے بارے میں پہلی اطلاع ہوتی ہیں جو کہ پولیس کو دی جاتی ہیں۔ تو سب سیکشن 1 میں کہتے ہیں کہ انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو دا کمیشن آف اے کوگنیزیبل اوفینس اف گیون اورلی ٹو این آفیسر ان چارج آف اے پولیس اسٹیشن شیل ریڈیوس ٹو رائٹنگ بائی ہم اور انڈر ہز ڈائریکشن اینڈ دین ریڈ اوور ٹو دا انفارمنٹ۔ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی بھی کوگنیزیبل اوفینس کے بارے میں کوئی اطلاع اگر پولیس اسٹیشن کے آفیسر انچارج کو کوئی شخص اورلی دیتا ہے، یعنی ایس ایچ او کو اورلی کوئی جا کے کوگنیزیبل اوفینس کے بارے میں اطلاع دیتا ہے، تو ایس ایچ او اس کے انفارمیشن کو درج کرے گا خود ہی۔ اگر خود درج نہیں کرتا تو اپنے ڈائریکشن میں کسی سب آرڈینیٹ پولیس آفیسر کو کہے گا کہ آپ اس کے انفارمیشن کو درج کریں، یعنی اس کے ایف آئی آر کو درج کریں، اور درج کرنے کے بعد تحریر کرنے کے بعد وہ جو انفارمنٹ ہے اس کو پڑھ کے سنایا جائے گا کہ آپ نے کیا اطلاع دی ہے۔ اینڈ ایوری سچ انفارمیشن whether given in writing or reduced to writing as a foresight shall be signed by the person giving it۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ جو زبانی طور پر اطلاع دی گئی وہ درج کی گئی، یا کوئی شخص وہ زبانی کے بجائے وہ تحریری طور پر انفارمیشن دیتا ہے ایس ایچ او کو، تو کہتے ہیں اس کو پڑھ کے سنایا بھی جائے گا، اور آخر کار اس کے اوپر جس نے انفارمیشن دی ہے اس کے سائن بھی لیے جائیں گے، اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس کے اوپر سائن بھی کریں، یہ جو آپ نے ہمیں انفارمیشن دی ہے کوگنیزیبل اوفینس کے بارے میں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اینڈ دا سبسٹانس دیئر آف شیل بی انٹرڈ ان اے بک ٹو بی کیپٹ بائی سچ آفیسر ان سچ فارم ایز دا پروونشل گورنمنٹ پرسکرائب ان دس بہاف۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو انفارمیشن ہوگی وہ اس کے بعد وہ جو پولیس آفیسر ہے جس نے وہ درج کی ہے وہ ایک پراپر فارم کے اوپر وہ درج کرے گا، یعنی ایف آئی آر کا جو فارمیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ تمام انفارمیشن درج کرے گا۔ تو ابھی ہم یہاں پہ ایف آئی آر کے فارمیٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات یہاں پہ کلیئر ہو جائیں گی، یہ چیز سمجھ آ جائے گی۔ یہ ہے ایف آئی آر کا فارمیٹ ہے سارا۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ جو لکھا جاتا ہے تاریخ اور وقت لکھا جاتا ہے کہ کس ٹائم اور کس تاریخ کو ہمیں یہ اطلاع ملی، تو پولیس یہاں پہ وہ ڈیٹ اور ٹائم مینشن کرے گی۔ دوسری چیز نام و سکونت، یعنی جس شخص نے اطلاع دی ہے پولیس کو اس کے یہاں پہ نام و ولدیت لکھا جائے گا، اس کا پتہ لکھا جائے گا، اس کا پیشہ لکھا جائے گا، اس کا شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر لکھا جائے گا۔ پورشن 3 میں کہتے ہیں کہ جرم کے بارے میں جس جرم کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے اس جرم کی مختصر کیفیت لکھی جائے گی یہاں پہ کہ کس قانون کے تحت اور کس سیکشن کے تحت یہ جرم ہوا ہے، اور اگر کسی شخص کا کوئی مال کھو گیا ہے تو وہ بھی یہاں پہ لکھا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ جرم ہوا ہے وہ جگہ تانے کے حدود سے کتنا دور ہے، تو وہ فاصلہ یہاں پہ لکھا جائے گا کہ اتنا فاصلے میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جب پولیس نکلتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے تو وہاں پہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹ اور ٹائم بھی مینشن کیا جاتا ہے کہ پولیس کس ٹائم تانے سے نکلی ہے، اور پھر یہاں پہ جتنی اس نے انفارمیشن دی ہوتی ہیں تو وہ تمام کے تمام انفارمیشن یہاں پہ نیچے پر درج کی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارا سب سیکشن 1 کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے ساتھ یہاں پہ پرووائڈڈ دیا گیا ہے provided that if the information is given by the woman against whom an offence under section 336B, section 354, 354A, 376 or section 509 of the Pakistan Penal Code is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by an investigation officer in presence of a female police officer or a female family member or any other person with consent of the complainant as the case may be۔ تو اس provided میں کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان پینل کوڈ کے اوفینسز ہیں یہ اگر کسی عورت کے اگینسٹ کسی نے کمٹ کیے ہیں یا اس عورت کے ساتھ یہ جرم کرنے کی کوشش کی ہے، اٹیمپٹ کی ہے، اور وہ عورت ایف آئی آر درج کروانا چاہتی ہے، تو یہ انفارمیشن وہ عورت دے گی انویسٹیگیشن آفیسر کو فیمیل پولیس آفیسر کی موجودگی میں۔ اگر فیمیل پولیس آفیسر موجود نہیں ہے تو پھر اس عورت کا کوئی فیمیل فیملی ممبر ہونا چاہیے اس ٹائم، اور اگر کوئی فیمیل فیملی ممبر بھی نہیں ہے تو پھر کسی بھی شخص کی موجودگی میں وہ شخص اس عورت کی کنسنٹ کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی موجودگی میں یہ ایف آئی آر وہ درج کروائیں گی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ہے سیکنڈ پروویزو۔
تو سیکنڈ پروویزو میں بھی وہی سارے سیکشنز ہے پاکستان پینل کوڈ کے جو کہ ہم نے فرسٹ پروویزو میں دیکھ لیا، لیکن اس میں اتنی سی بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ یہی سیکشن کسی نے کمٹ کیے ہیں یا اٹیمپٹ کیے ہیں، کمٹ کا مطلب یہ ہے کہ جرم سرزد ہو چکا ہے، اور اٹیمپٹ کا مطلب یہ ہے کہ جرم کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن جو جرم پورا نہیں ہوا، صرف کوشش کی گئی ہے۔ تو اگر کسی عورت کے ساتھ یہ جرائم کسی نے کمٹ کیے ہیں یا اٹیمپٹ کیے ہیں اور وہ ڈسٹریس ہے، وہ عورت یعنی وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتی، یا دباؤ میں ہے یا پریشان ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتی، تو جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں کہتے ہیں کہ وہ اس عورت کے گھر پہ آئے گا، اس کمپلیننٹ کے گھر پہ آئے گا اور وہاں پہ اس کا جو انفارمیشن ہے یہ درج کرے گا، اس کے ایف آئی آر کو درج کرے گا، یا اس کے گھر پہ یا کوئی ایسا کنویننٹ پلیس جو کمپلیننٹ کی چوائس پہ ہو، یعنی کمپلیننٹ کی مرضی پہ کہ کمپلیننٹ جہاں پہ پولیس کو بلاتی ہے وہاں پہ آئے گی اور اس کا جو انفارمیشن ہے جو ایف آئی آر ہے وہ درج کریں گی۔ اور اسی طرح سے ایک فیمیل پولیس آفیسر بھی موجود ہوں گی، اگر فیمیل پولیس آفیسر موجود نہیں ہے تو پھر ایک عورت کا جو ہے کوئی فیمیل فیملی ممبر ہونا چاہیے، اگر فیمیل فیملی ممبر بھی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی شخص جو اس کے کمپلیننٹ کی چوائس پہ ہو، اس کے کنسنٹ کے مطابق ہو تو وہ وہاں پہ موجود ہوگا، اور عورت جو ہے ان آفینسز کے حوالے سے انویسٹیگیشن آفیسر کو ایف آئی آر درج کروائے گی۔ سیکشن 155 ہے جو ہمیں بتاتا ہے نان کوگنیزیبل کیسز کے بارے میں، یعنی ایسے جرائم جس میں پولیس بغیر وارنٹ کے کسی ملزم کو گرفتار نہیں کر سکتی، یعنی پہلے مجسٹریٹ سے آرڈر لینا پڑے گا، اریسٹ وارنٹ لینا پڑے گا، اس کے بعد وہ کسی شخص کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی نان کوگنیزیبل کیس کے بارے میں جب انفارمیشن دی جائیں گی پولیس کو تو پولیس کیا کریں گی، کیونکہ اس میں تو ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ سب سیکشن 1 میں کہتے ہیں کہ وین انفارمیشن از گیون ٹو این آفیسر ان چارج آف اے پولیس اسٹیشن آف دا کمیشن ود ان دا لمٹس آف سچ اسٹیشن آف اے نان کوگنیزیبل offence he shall enter in a book to be kept as aforesaid the substance of such information and refer the information the magistrate۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نان کوگنیزیبل کیس کے بارے میں انفارمیشن دی جائیں گی ایس ایچ او کو، جو اس کا متعلقہ تھانہ کے حدود میں اس کے لمٹس میں کوئی نان کوگنیزیبل جرم ہوا ہے، تو جب پولیس کو نان کوگنیزیبل کیس کے بارے میں انفارمیشن ملے گی تو وہ اپنے پاس ایک آرڈنری بک میں جو روزنامچہ ان کا ہوتا ہے اس میں درج کریں گی۔ درج کرنے کے بعد وہی انفارمیشن جا کے وہ مجسٹریٹ کو ریفر کریں گی، مجسٹریٹ کو بتائیں گے کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے نان کوگنیزیبل کیس کے بارے میں۔ اور سب سیکشن 2 میں کہتے ہیں انویسٹیگیشن انٹو نان کوگنیزیبل کیس، نو پولیس آفیسر شیل انویسٹیگیٹ اے نان کوگنیزیبل کیس وداؤٹ دا آرڈر آف اے مجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس ہیونگ پاور ٹو ٹرائی سچ کیس اور سینڈ دا سیم فار ٹرائل ٹو دا کورٹ آف سیشن۔ سب سیکشن 2 میں کہتے ہیں کہ نان کوگنیزیبل کیس میں کوئی بھی پولیس آفیسر کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کریں مجسٹریٹ کے آرڈر کے بغیر، یعنی جب مجسٹریٹ دی فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس آرڈر کرے گا پولیس کو کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نان کوگنیزیبل کیس میں انویسٹیگیشن کریں تو پھر کریں گی پولیس اس میں انویسٹیگیشن، ادروائز مجسٹریٹ کے آرڈر کے بغیر پولیس انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی۔ سب سیکشن 3 میں کہتے ہیں کہ اینی پولیس آفیسر ریسیونگ سچ آرڈر میں ایکسرسائز دا سیم پاور ان ریسپیکٹ آف دا انویسٹیگیشن ایکسیپٹ دا پاور ٹو اریسٹ وداؤٹ وارنٹ ایز این آفیسر انچارج پولیس اسٹیشن میں ایکسرسائز ان اے کوگنیزیبل کیس۔ تو سب سیکشن 3 میں کہتے ہیں کہ جیسے ہی پولیس کو آرڈر ریسیو ہوتا ہے مجسٹریٹ کی طرف سے کسی نان کوگنیزیبل آفینس میں کہ مجسٹریٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس نان کوگنیزیبل آفینس میں آپ انویسٹیگیشن کریں، تو پھر کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اس نان کوگنیزیبل آفینس میں کسی شخص کو بغیر وارنٹ کے گرفتار نہیں کریں گی، باقی وہی تمام پاورز ایکسرسائز کریں گی جو کہ کوگنیزیبل کیس میں پولیس کے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے دو سیکشن تھے آج کے لیکچر کے لیے، 154 اور 155۔ 154 جو کہ ہم نے دیکھ لیا ایف آئی آر کو ڈیل کرتا ہے، اور ایف آئی آر صرف کوگنیزیبل کیس میں درج ہوتی ہے، نان کوگنیزیبل کیس میں ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ نان کوگنیزیبل کیس میں انفارمیشن دی جاتی ہے مجسٹریٹ کو، اور مجسٹریٹ اس کے بعد جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے، پولیس کو آرڈر دیتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں، اور اگر کسی شخص کو اریسٹ بھی کرنا ہو تو وہ مجسٹریٹ سے اریسٹ وارنٹ لینا پڑے گا اور تب ہی جا کسی شخص کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ جب کوگنیزیبل کیس میں پولیس کے پاس پاورز ہیں اور وہ انویسٹیگیشن بھی فوری طور پر سٹارٹ کرتی ہیں ایف آئی آر کے بعد، اور کسی بھی شخص کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہوگا کہ جیسے ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے یا یہاں پہ انڈر سیکشن 155 مجسٹریٹ آرڈر کر لیتا ہے کہ انویسٹیگیشن کریں، تو وہ انڈر سیکشن 156 انویسٹیگیشن کا وہ آگے پروسیس شروع ہوگا، تو وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔